جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کل مولانا فضل الرحمان صاحب تاریخی دورہ افغانستان سے واپس تشریف لائے تو اسلام آباد ایئرپورٹ پر کارکنان جمعیت نے ان کا بھرپور استقبال کیا، پھولوں کی پتیاں نچھاور کیے اور خیر مقدمی نعرے لگائے۔ اس کے بعد قائد محترم حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے رضاکاروں کے کڑے پیرے میں جب اپنی گاڑی کی طرف روانہ ہوئے، عین اسی وقت بالائی منزل سے قائد محترم کے حوالے سے ہتک آمیز الفاظ پر مبنی نعروں کی آوازیں سنائی دی۔ دیکھا تو عادت سے مجبور لوگ تھے، جس کی تربیت میں شاید کوئی کمی رہ چکی ہو اور مظاہرے کا شعور بھی ان کو نہیں ہے کہ مظاہرہ کس طرح کیا جاتا ہے۔ کم از کم سفید ریش کا تو عزت کر لیتے۔ پھر ان کا جو حشر ہوا وہ سوشل میڈیا پر آپ لوگوں نے دیکھ لیا۔ محترم سامعین، دراصل امارت اسلامیہ کی 2.5 سالہ اقتدار میں سب سے زیادہ پروٹوکول جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اور ان کے وفد کو دیا گیا۔ 5 پروٹوکول افسران، 7 لینڈ کروزر اور سرینا ہوٹل میں قیام، صبح سے شام تک ایک وفاقی وزیر وفد کے ساتھ موجود رہتا تھا۔ محترم سامعین، اگر دیکھا جائے تو یہ ایک کامیاب دورہ تھا۔ پاکستانی سفارت خانے پہنچنے پر سفیر عبید الرحمان نظامی نے مولانا فضل الرحمان صاحب اور اس کے ساتھ علماء کا استقبال کیا۔ امارت اسلامیہ افغانستان میں تعینات پاکستانی عبید الرحمان نظامی نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو سفارتی صورتحال سے آگاہ کیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پاکستانی سفیر اور سفارت خانے کے عملے کی خدمت کو سراہا۔ اس حالت میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا افغانستان کا دورہ انتہائی اہمیت کا حامل تھا۔ امارت اسلامی افغانستان کے وزیر اعظم اور دیگر اکابرین سے ملاقاتیں بھی مثبت رہی۔ دونوں ممالک کے درمیان بہترین اور مضبوط تعلقات وہ وقت کی ضرورت ہے۔ محترم سامعین، اس دورے کے دوران افغانستان کے دورے پر جو مولانا فضل الرحمان اور اس کے ساتھ علماء کا وفد گیا تھا تو مولانا فضل الرحمان کی طالبان کے امیر ہیبت اللہ اخندزادہ سے بھی ملاقات ہو گئی۔ اس دورے میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے امارت اسلامیہ کے وزیر اعظم محمد حسن اخون سے بھی ملاقات ہو گئی۔ اس موقع پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے افغان وزیر اعظم سے کہا تھا کہ بیرونی قبضے کے خلاف امارت اسلامیہ کو عظیم فتح حاصل ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دورہ افغانستان کا مقصد دونوں ممالک کے تعلقات میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کو دور کرنا ہے۔ محترم سامعین، اگر دیکھا جائے تو یہ دورہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک تاریخی دورہ تھا۔ پاکستان تاریخ کے جس نازک دور سے گزر رہا ہے اور الیکشن 2024 کا سورج طلوع ہونے کے قریب ہے، وہی مملکت خداداد میں امن اور امان کے حوالے سے بہت سے سیکورٹی تھریٹس بھی پائے جا رہے ہیں، اور حال ہی میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی تھریٹ جاری ہوا تھا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا دورہ جو ہے وہ اس طور پر بھی بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ محترم سامعین، دراصل اس دورے سے پاکستان کو دیر پا فوائد حاصل ہوں گے۔ اس وجہ سے آپ لوگ بھی پروپیگنڈے کا شکار نہ بنے اور جو بھی کوئی اچھا کام ہو ملک میں اس کو سراہنا چاہیے اور ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم اور آپ کو سچ بولنے اور سچ پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔